اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گروہ کا سربراہ بنا دیا جانا، ریت کا راعی بنا دیا جانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ حکمران زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو سربراہی خاندان کی بھی ہوتی ہے، گروہ کی بھی ہوتی ہے، شہر کی، صوبے کی، ملک کی۔ تو جو جتنے بڑے گروہ کا حکمران ہے وہ اتنا بڑا ذمہ دار آدمی ہے، اس کی پوسٹ اتنی ذمہ داری کی اہل ہے اور اس کو اتنے لوگوں کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو رویا کرتے تھے، تو ان کی بیوی عاتکہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر کے سوا کسی کو نہیں رونا چاہیے۔ اگر بصرہ میں چلنے والے ایک خچر کو ٹھوکر لگے گی تو قیامت کے دن سوال عمر سے ہوگا کہ عمر تیرے روڈ درست کیوں نہیں کرایا تھا۔ تو یہ فکر کیوں تھی؟ کیونکہ جواب دہی ہونی ہے پوری امت کی۔ جیسے پاکستان کے عوام 22 کروڑ ہیں، تو یہ 22 کروڑ افراد کی جواب دہی ہے پاکستان کے حاکموں کے اوپر۔ تو جتنی بڑی پوسٹ اتنی بڑی جواب دہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ غصہ کے سبب سے 3 لوگوں سے نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص ہے جھوٹا حکمران، عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں کہ اللہ نے اسے کوئی ریت دے رکھی ہو، گھر سے شروع ہو اور حکمرانوں تک پہنچ جائے، جسے کوئی ریت دے رکھی ہو، سب آرڈینیٹس ہوں اس کے، اور وہ اس حال میں مرے کہ اپنی رعایا سے خیانت کرنے والا ہو، تو ایسے پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ خیانت مال میں بھی ہے، خیانت احکامات میں بھی ہے، خیانت جو ہے وہ قومی خزانے میں بھی ہے، خیانت ان کو دین پر چلنے سے رکاوٹیں پیدا کرنے میں بھی ہے، کیونکہ سب آرڈینیٹس کا حق کیا ہے؟ اپنے حاکم کے اوپر، اپنے امیر کے اوپر۔ پہلی چیز کہ انہیں جہنم سے بچائے، دوسری بات ان کو دین کے رستے پر لے کر چلے، تیسری بات دنیا کے معاملے میں ان کے لیے بہترین فیصلہ کرے۔ تو جس نے ان معاملات میں خیانت کی، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے خیانت ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا لگایا گیا ہوگا، جسے اس کی خیانت کے مطابق بلند کیا جائے گا، یعنی جتنی زیادہ خیانت ہوگی اتنا جھنڈا بلند کیا جائے گا تاکہ اتنے زیادہ لوگوں میں اس کو پتہ چلے۔ دیکھیے یہ سب کچھ یونیورسل لیول پر ہوگا، یہ بے عزتی یا عزت افزائی یونیورسل لیول پر ہونی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ خبردار رہو، اپنی رعایا سے خیانت کرنے والے حکمران سے بڑا کوئی خائن نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ رسوا کون ہوگا؟ جو رعایا سے خیانت کرتا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، اور وہ لوگ اللہ کے غضب میں صبح کریں گے اور اللہ کے غضب میں شام کریں گے، یعنی ان کے دن رات اللہ کے غضب کے زیر سایہ ہوں گے، اور وہ لوگ سخت ظالم ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب کریم 4 آدمیوں سے سخت دشمنی رکھتے ہیں، جن میں سے ایک شخص ہے ظالم حکمران، کہ اللہ اس سے سخت دشمنی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 طرح کے افراد ہیں جنہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور ان میں سے ایک ہے ظالم اور غاصب حکمران، لوگوں کا مال کھا جانے والا، ظلم کرنے والا حاکم۔ اور روز قیامت جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، جن بڑے بڑے مجرموں کو، ان میں سے بھی ایک یہی ہے، ظالم حکمران۔ نہ اللہ کلام کریں گے، نہ نظر ڈالیں گے، نہ پاک کریں گے، نہ ہی انہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو ایک بندے کا حق نہیں دیا جا سکتا، ایک بندے کا حق روز قیامت دینا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے گا کہ کروڑوں افراد، اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ آپ کسی کا غصب کرتے ہیں تو در حقیقت اپنے لیے مصیبت تیار کرتے ہیں، کیونکہ روز قیامت وہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر اللہ نے حکومت آپ کو دی ہے تو اس کی ذمہ داریوں کو سمجھیے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز جب بنے خلیفہ تو غم کے مارے، فکر کے مارے دبلے ہو گئے،
لہٰذا ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ان سے پہلے ملا، خلافت ملنے سے پہلے ملا، تو توند باہر آ رہی تھی، جیسے تھوڑا سا ٹمی آؤٹ ہو